توجہ فرمائیے ٹھیڑی کے مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو بھی سمجھیے۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں اذا لم یعرف رجل ان محمد، ایک ایسا آدمی جس کی عمر 50 60 اور 70 سال کی ہو، 70 سال کا بزرگ جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج بھی کیے ہوں اور بھی بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں، اگر اس 70 سال کے بزرگ کو یہ پتہ نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اگر اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے حضور اللہ کی آخری نبی ہیں، اگر اس کو یہ معلوم نہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، اکابرین امت، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر ٹھیڑی کے باسیوں، السلام علیکم۔ جامعہ فیض العلوم القاسمیہ کے زیر اہتمام یہ پروگرام اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام کے آپ دوستوں نے خطاب سماعت فرمائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو جلا بخشا۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ بہت سارے اکابرین، مقررین، واعظین، بزرگان دین آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ مجھے حکم ہوا میں حصول سعادت کے لیے بالکل اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا خاتم النبیین، اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تھا؟ یہ سبحان اللہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے؟ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو سمجھاؤں یا ان کو سمجھاؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ میرے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑے تو میری زبان سے اونچی آواز سے کیا جاری ہونا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے۔ ویسے بھی درود شریف
ایک بہت بڑا عمل ہوا کرتا ہے، درود شریف پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے گناہوں میں کمی آتی ہے، درود شریف پڑھنے سے گھر کے اندر برکت آتی ہے، درود شریف پڑھنے سے اولاد نیک ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے آدمی جلدی جلدی حضور کے روضے پہ چلا جاتا ہے۔ اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے نبوت کا مقدس اور پاکیزہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے اللہ نے اس سلسلے کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، یہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ سٹیج پر تشریف فرما ان تمام اکابرین کا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا، اونچی آواز سے بولیے، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ تو میرا ایمان ہے یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے، تو میں مسلمان ہوں، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، اوابین ہے، تراویح ہے، جمعہ ہے، تبلیغ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں، میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی جس کا نہیں۔ اونچی آواز سے بولی بھائی، اونچی آواز سے، جس کو سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز سے بولے۔ اگر یہ میرا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میں مسلمان، اگر یہ عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری نماز، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ شریف کا طواف، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح، جمعہ، تبلیغ، تعلیم، گویا کہ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو آج دنیا حضرت علامہ ابن نجیم المصری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت علامہ ابن نجیم نے اپنی کتاب الاشباع والنظائر صفحہ نمبر 190 پہ لکھا، اذا لم یعرف ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔ اگر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا، اگر کوئی آدمی یہ نہیں پہچانتا، اگر کسی آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت ہوگا جب تک اس کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ علامہ ابن نجیم نے ایک اور جگہ پہ لکھا، اذا لم یعرف رجل ان محمد، توجہ فرمائیے ٹیڑی کے مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو بھی سمجھیے۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں اذا لم یعرف رجل ان محمد، ایک ایسا آدمی جس کی عمر 50، 60،
اور 70 سال کی ہو، 70 سال کا بزرگ جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج بھی کیے ہوں اور بھی بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں، اگر اس 70 سال کے بزرگ کو یہ پتہ نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اگر اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے حضور اللہ کی آخری نبی ہیں، اگر اس کو یہ معلوم نہیں حضور خاتم النبیین ہے، تو علامہ صاحب فرماتے ہیں 70 سال کا بزرگ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا، مسلمان اس وقت ہوگا جب اس کے علم میں ہوگا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، جب اس کو پتہ ہوگا حضور اللہ کی آخری نبی ہیں، جب اس کو پتہ ہوگا حضور خاتم النبیین ہیں، جب اس کو پتہ ہوگا حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اگر یہ پتہ ہے تو مسلمان ہے، اگر یہ معلوم نہیں تو مسلمان، سارے بولیے اگر یہ پتہ نہیں تو مسلمان۔ توجہ فرمائیے، اگر میرا اللہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر عقیدہ ختم نبوت اور مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا اللہ قرآن مجید کے اندر یہ ایک آیت نازل کر دیتے، کیا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس عقیدے اور مسئلے کے حوالے سے یہ ایک آیت کافی تھی یا نہیں تھی؟ بولو نا بھائی، کافی تھی؟ سارے بولیے، سارے کافی تھی، لیکن میرے اللہ کی ہاں یہ مسئلہ اور عقیدہ اتنا اہم تھا کہ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اگر میرے اور آپ کے پیغمبر اتنا ارشاد فرما دیتے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میری امت کے لوگوں میں آخری نبی ہوں تو میری آخری امت ہو، میرے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد قیامت کی صبح تک امت کوئی نہیں آئے گی، کیا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میرے نبی کا یہ ایک فرمان عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کافی تھا یا نہیں؟ بولیے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر جانا پڑا، ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اصحاب رسول نے بہت بڑی قربانی دی، جنگ یمامہ کے اندر 1250 صحابہ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے، تقدس کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جسموں کے ٹکڑے کرائے، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے گھر بار لٹا دیے، ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آپ کسی ملک پاکستان کے اندر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے باوفا نبی کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ صرف ایک اور جیسے شہر کے اندر 10,000 مسلمانوں نے اس وقت کے حکمرانوں نے یہ بار روڈ کے اوپر یہ لائن لگا دی، ایک ہاتھ بندی کر دی، ایک لکیر کھینچ کر یہ اعلان کر دیا اس لائن کو جو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اس وقت کے غیور مسلمانوں نے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو جگہ دے کر اونچی آواز سے ختم نبوت کی صدا کو بلند کرتے ہوئے ماں روڈ پر لگی لائن کو جب کراس کیا، ادھر سے گولیاں چل گئی۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنے باوفا نبی کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر بار چھوڑے، علاقوں کو خیر بات کہا، قبیلہ چھوڑا، کنبہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، برادری چھوڑی، کاروبار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھوں تک حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو وار کے چلے گئے۔ جتنے شہید ہو گئے ان کی لاشوں کو ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ ڈالا پڑے بغیر ٹرکوں میں ڈال کر چھانگا مانگا کے جنگل میں گڑے کھود کے وہاں ڈال دیا گیا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بڑوں نے ہاتھوں کے اندر کڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنی تھی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بزرگوں نے، میرے اور آپ کے اکابرین نے، میرے اور آپ کے بڑوں نے بڑے بڑے
انبیاء نے، بڑے بزرگوں نے بہتر جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، جیلوں میں بیٹھ کر چکیاں پیسی، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کئی سال زندگیاں گزار دی، بڑی بڑی تحریکیں چلائیں۔ ان تحریکوں کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو آپ کے ملک کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ میں نے 2 گھنٹے کی تقریر 10 منٹ میں کی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 2 گھنٹے کی تقریر 10 منٹ میں کی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ ہیں کہ جیسے کہ میں قبرستان میں کھڑے ہو کر قبروں کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ ہمت کے ساتھ بولیے، نعرہ تکبیر، تاج تک ختم نبوت، تاج تک ختم نبوت، قادیانندے، قادیانندے، قادیانندے حامندے، نعرہ تکبیر۔ پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ ایسے نہیں چلے گا، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ آگے بڑھیے، بولیے اونچی آواز سے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ ابھی تک آپ کی آواز سٹیج تک نہیں آ رہی، اور اونچی آواز سے بولیے، ہاتھ لہرا کے بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، ہمت کے ساتھ بولیے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، خدا کی قسم یہ بھی میرے نبی کی نبوت کی گواہی ہے۔ توجہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ نفرت کرنا، آپ کے باغی کے ساتھ نفرت کرنا اور نفرت کا اظہار کرنا، یہ بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی گواہی ہے، یہ بھی میرے نبی کی صداقت کی گواہی ہے، یہ بھی میرے نبی کی ناموس کی گواہی ہے۔ اونچی آواز سے بولیے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ کون مرزا غلام قادیانی جس ملعون نے بہت سارے دعوی کیے، اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں خود خدا ہوں، اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں 1,24,000 انبیاء سے بہتر ہوں، اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں امام مہدی بھی ہوں، اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں بعینہ محمد رسول اللہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین امت، بزرگان دین، عظمت قرآن، عظمت حدیث مبارکہ۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب بیان شروع۔ توجہ میری طرف کیجئے، میں عرض کر رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی ملعون نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں بعینہ وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو اسود عنسی نے بھی کیا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو مسلمہ کذاب نے بھی کیا تھا۔ اسود عنسی یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی، حضور بھی نبی، میں چھوٹا ہوں، حضور بہت بڑے ہیں۔ مسلمہ کذاب یہ کہتا تھا میں بھی
نبی، حضور بھی نبی، میں بالکل چھوٹا، حضور بہت بڑے، میں چھوٹا ہوں تو دیہاتوں کا، حضور بڑے ہیں تو شہروں کے۔ لیکن اس مرزا ملعون نے جس الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے جو الفاظ نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے استعمال کیے، ان الفاظوں کے اندر اس ملعون نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی رحمت للعالمین حضرت آمنہ کے در یتیم تمام انبیاء کے سردار کی متعلق استعمال کیے۔ میرے اور آپ کے نبی کی اتنی بڑی توہین کی، اس توہین پر اگر آسمان پتھر برساتا، آسمان کو حق تھا، زمین پھٹ جاتی تو زمین کو حق تھا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بعینی ہی وہی محمد رسول اللہ ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے۔ اس محمد نے 2 مرتبہ اس دنیا کے اندر آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد جو حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا، دوسری مرتبہ وہی محمد جو خدیجہ الکبریٰ کا گھر والا تھا، دوسری مرتبہ وہی محمد جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، دوسری مرتبہ وہی محمد جو حضرت فاطمہ الزہرا کا ابا تھا، دوسری مرتبہ وہی محمد جو حضرت حسن حسین کا نانا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں آیا۔ اس مرزا غلام قادیانی یہاں تک نہیں رکا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے صحابی ہیں، میری بیوی ام المومنین ہے، میری بیٹی سیدۃ النساء ہے، میرا گھرانہ اہل بیت ہے، جو میں بولتا ہوں وہ حدیث ہے، جو میں لکھتا ہوں وہ قرآن ہے۔ اور ٹیڑی کے مسلمان اب تو آپ بول، جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے، جو اپنے آپ کو امام مہدی کہے، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہے، اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہے، اپنی بیوی کو ام المومنین کہے، اپنے گھرانے کو اہل بیت کہے، اپنے بولنے کو حدیث کہے، وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ اونچی بات سے بولیے، کون ہوگا؟ اس کا اسلام اور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق؟ توجہ کیجئے، آج یہ قادیانی پیغمبر اسلام کے باغی، میرے نبی کے دشمن، آج صوبہ سندھ کی دھرتی پر پاگل کتوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی ملعون کو بطور محمد الرسول اللہ کے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ آج مرزا کے دیکھنے والوں کو صحابی کہا جا رہا ہے، آج دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج اصحاب رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آج مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے رسول اللہ کے دامن کو چھڑانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مسلمانوں آئیے آج ان اکابرین کے سامنے بیٹھ کر میں اور آپ یاد کر کے اٹھے انشاءاللہ، جب تک جان میں جان ہے اپنے باوفا نبی کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے اور حضور کے دشمن قادیانیوں کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جو کہتا ہے کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے لڑا کے کہے، ہم حضور کی ختم نبوت کا تحفظ بھی اور قادیانیوں کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جس مدرسے کے اندر آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ کانفرنس، یہ جلسہ، یہ پروگرام آپ کو پیغام دے رہا ہے، یہ دینی ادارے کے لیے ہمیشہ دعا گو رہی ہے، اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ادارہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دین دگنی کی عطا فرمائے، اس کی تمام ضروریات کو میرا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے، اس کے فیض کو پورے عالم کے اندر میرا اللہ پھیلا دے، اس کے محترم صاحب کو میرا اللہ صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر، طلباء پر، اپنے دوستوں پر اللہ میاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔